ہم بے بس ہیں، بے حس تو نہیں۔ اس وقت فلسطین میں ہمارے بچے، مائیں، بہنیں، بیٹے بے دردی سے اسرائیلیوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں۔ مکمل نسل کشی کا آخری مرحلہ جاری ہے۔ جی ناظرین، ہم بے بس ہیں، وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے، مگر ہم بے حس تو نہیں۔ کم از کم جتنا بس میں ہے اس کے مطابق اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے رو رو کر اللہ کے سامنے دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور مختلف اداروں کے ذریعے فلسطین سے بے دخل مہاجرین کی مالی امداد تو کر سکتے ہیں۔ اپنی بساط کے مطابق اس ظلم پر آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس ظلم و ستم پر دنیا کی مجرمانہ خاموشی سے ایک بات یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہود و نصارا کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ پھر کیوں ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ان ظالموں کی ثقافت اور عادات اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ یہ وقت تو توبہ اور استغفار کا ہے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا ہے۔ اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک بے انتہا شہادتوں میں اضافہ ہو چکا ہے جو فلسطین میں کیے جا رہے ہیں۔ دن دہاڑے ہر گزرتے منٹ کے ساتھ ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور یہ تمام منافقین اپنی منافقت کی چادر اوڑھے سوئے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں؟ کیا دلوں میں اب بھی وہ لرزہ نہیں آتا جب ہم سفید چادروں میں لپٹے ان معصوم لاشوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ سرزمین انبیاء کے مقدس باشندے ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی روشنی آیتیں محفوظ تھیں اور موجود ہیں، زندہ ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ روحیں ہیں جو مسجد اقصیٰ کی محافظ تھیں، جن کی دعاؤں میں امت کا درد اور دلوں میں ایمان کا نور تھا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے حوض کوثر کی خوشبوئیں اور جام ہیں، جو اللہ کے محبوب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے بندے تھے۔ یہ وہ ہیں جو سفید چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر بھی کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کی چیخیں ہمیں نہیں جگاتیں؟ جی ناظرین، تو اگر آج ہم ان کے لیے سٹینڈ نہیں لیتے یا ان کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم سب کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جی ناظرین، غزہ میں محصور فلسطینیوں پر 17 ماہ سے جاری تباہ کن جنگ کے بعد عالمی اتحاد برائے علماء اہل اسلام نے ایک مضبوط شرعی فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں تمام مسلمانوں اور مسلم اکثریت ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا آغاز کریں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم غزہ میں ہمارے لوگوں کی نسل کشی میں شریک صفیانی ریاست اور اس کی حامی، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، کرائے کے فوجی ہوں یا سپاہی ہوں، ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے، اور کافر دشمنوں کو غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی میں کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنا حرام ہے، چاہے وہ بندرگاہوں یا بین الاقوامی ریاستوں کے ذریعے نقل و حمل کی سہولت ہو، جیسے نہر، سویز، باب مذہب، آبنائے ہرمیزا، یا کوئی بھی زمینی، بحری یا فضائی گزرگاہ۔ اور یہ بھی کہا کہ جو ممالک اسرائیل سے تعلقات معمول برائے آئے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ مظلوموں کی حمایت میں یہ تعلقات ختم کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، خطوط نازلہ میں مستقل مزاجی اپنائیں اور ہر حالت میں غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ غزہ کی ایک مسجد سے ایک دردناک پکار یہ سننے کو ملی، آپ بھی غور سے سنیے گا۔ اے اللہ، تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں، اہل زمین سے مدد مانگنا منتقع ہو چکا ہے، صرف آپ باقی ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، وہ اپنی قوتوں سے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم آپ کی طاقت سے ان پر طاقتور ہوتے ہیں۔